السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کی جرم و سزا پر مبنی ایک پراسرار کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے روح کا رشتہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب ہماری فوجیں پورے علاقے پر قابض ہو چکی تھیں۔ ہم نے اپنی چالاکی سے ایک خطرناک فوج سے ہتھیار رکھوائے تھے اور ہم فاتح کی حیثیت سے پورے علاقے میں دندناتے پھر رہے تھے۔ مقامی لوگوں کی مدد سے اس ملک کے وفاداروں کو چن چن کر قتل کر رہے تھے۔ ایک عظیم الشان فوج ہتھیاروں سمیت ہمارے قبضے میں آ چکی تھی، لیکن بہت سے بیرونی علاقے ایسے بھی تھے جہاں دشمن فوجیوں نے اعلان کے باوجود ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ وہ اب بھی جنگ کر رہے تھے اور ہمارے لیے بڑے خطرناک ثابت ہو رہے تھے۔ ان فوجیوں نے خطرناک ٹھکانے بنا رکھے تھے جہاں سے وہ گوریلا جنگ کر رہے تھے، اور اس طرح ہمیں اور مقامی لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ہمارا جنرل بہت پریشان تھا۔ ان فوجی گوریلوں کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کارروائی کی جا رہی تھی۔ بہت سی جگہوں پر ہم ان کی طاقت ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اب بھی چند علاقے ایسے تھے جہاں ہماری فوجی کارروائیاں ناکام ہو رہی تھیں۔ ایسے ہی ایک علاقے میں ایک ریجمنٹ کے ساتھ مجھے بھیجا گیا۔ حسین مناظر سے آراستہ یہ علاقہ بے حد دلکش تھا۔ یہاں تو انسان زندگی کی الجھنوں سے اکتا کر سکون کے سانس لینے آ سکتا تھا، لیکن ہمیں اس سرسبز و شاداب علاقے کو جہنم زاد بنانے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور بہرحال ہمیں اس علاقے کے حسن، اس کے سحر کو بھلا کر اپنا کام انجام دینا تھا۔ میں میجر کیرتن سنگھ اعتراف کرتا ہوں کہ ہمیں روز آخر تک اپنی زبردست کامیابی کا یقین نہیں تھا، کیونکہ جس فوج سے ہم جنگ کر رہے تھے، گوناگون مصیبتوں کے باوجود اس میں تھکن یا بددلی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ محدود وسائل کے باوجود اس بے جگری سے لڑ رہی تھی کہ ہمارے حواس بگڑے جا رہے تھے۔ یوں بھی ہم کئی بار اس فوج سے نبرد آزما ہو چکے تھے اور اس کے لڑنے کے انداز سے بخوبی واقف تھے۔ ہم کبھی کسی بھی جگہ اس کے سامنے کوئی ایسی کامیابی نہیں حاصل کر سکے تھے جس پر بغلیں بجا سکتے، لیکن اس بار صورتحال دوسری تھی۔ ہمیں مقامی لوگوں کا تعاون حاصل تھا، اور اگر میرے افسران برا نہ مانیں تو یہ بات عرض کرنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے کہ اگر مقامی لوگوں کا تعاون اور ایسے سیاسی حالات نہ پیدا ہو جاتے تو اس بار نتیجہ پہلے سے مختلف نہ ہوتا۔ لیکن اس دور کی جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی۔ اس دور میں سیاسی چال بازیاں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ ہماری حکومت نے ایسے جال بچھائے تھے کہ بالآخر دشمن ان میں سے ایک جال میں پھنس ہی گیا۔ یوں ہمیں یہ غیر متوقع کامیابی حاصل ہوئی، لیکن پہاڑوں اور جنگلوں میں روپوش ان گوریلوں نے ابھی تک ہمیں اپنی کامیابی پر پوری طرح مسرور ہونے کا موقع نہیں دیا تھا۔ ہماری بہت سی کمپنیاں، بہت سے دستے فتح حاصل کرنے کے بعد بھی ختم کر دیے تھے، اور ہمارا جنرل سخت پریشان تھا۔ پھر چند خصوصی دستے ترتیب دیے گئے، انہیں خوفناک ہتھیاروں سے لیس کیا گیا، اور ہمارے جنرل نے حکم دیا کہ صرف ایک ہفتے کے اندر اندر ان گوریلوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس طرح میں اپنی ریجمنٹ کے ساتھ اس علاقے میں داخل ہو گیا۔ ہمارے سپاہی گو فاتح تھے، لیکن ان گوریلوں سے سخت پریشان تھے۔ میں ان کے دلوں سے خوف زائل کرنا چاہتا تھا، لیکن میری اور ان کی بدقسمتی کہ جب ہم نے اس علاقے میں قدم رکھا تو سب سے پہلے ہماری نگاہ اپنے 2 تباہ شدہ ٹینکوں، 10 بختربند گاڑیوں اور بہت سے فوجی ٹرکوں پر پڑی جو سب کے سب تباہ ہو چکے تھے۔ ان کے ارد گرد ہمارے فوجیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ 2 شہروں کو آپس میں ملانے کا راستہ تھا، اور اس سڑک کی حفاظت ضروری تھی کیونکہ یہاں سے ہماری فوجیں گزر کر دوسرے علاقوں میں جا سکتی تھیں۔ اور جیسا کہ مجھے ٹرک کے گرد پڑے ہوئے فوجیوں کی لاشوں کے لباس سے نکلنے والے کاغذات سے معلوم ہوا کہ یہ وہ فوجی دستہ تھا جسے اس سڑک پر گشت کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن اس پورے دستے کو نیست و نابود کر دیا گیا تھا، اور یہ یقیناً
انہی گوریلوں کی کارروائی تھی۔ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ ہمارے فوجی خوفزدہ ہو گئے، لیکن بہرحال وہ بزدلی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے پہلا کیمپ یہیں بنایا۔ یہاں رک کر میں نے ان علاقوں کا جائزہ لینا چاہا تھا جہاں گوریلے چھپے ہوئے تھے۔ ہمیں یہاں قیام کیے ہوئے چند گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ تباہ شدہ دستے کے 2 سپاہی جو کسی طرح ان گوریلوں سے جان بچا کر پہاڑوں میں جا چھپے تھے، ہمیں دیکھ کر ہمارے پاس آ گئے اور ان دونوں سپاہیوں نے ہمیں اپنی تباہی کی داستان سنائی۔ یہ داستان ہمارے قیاس سے مختلف نہیں تھی۔ سپاہیوں نے بتایا کہ وہ سڑک کا گشت اور اس کی حفاظت کر رہے تھے کہ اچانک گوریلے ان پر آ پڑے۔ گو ان کے پاس خطرناک اور بھاری ہتھیار نہیں تھے، لیکن انہوں نے اس بے جگری سے اور اس قدر اچانک حملہ کیا تھا کہ ہم سنبھل نہ سکے۔ دونوں ٹینک انہوں نے دستی بموں سے تباہ کیے اور ہمارے ساتھیوں پر قیامت برسا دی۔ ہم دونوں لاشوں کے نیچے دب گئے تھے، اس لیے بچ گئے، ورنہ ہم بھی مارے جاتے۔ پھر ان لوگوں نے ہمارے ہتھیار اٹھائے اور پہاڑوں میں روپوش ہو گئے۔ سپاہیوں نے بتایا کہ دشمن کی تعداد 70-80 سے زیادہ نہیں تھی اور ان کی کمان ایک نوجوان شخص میجر ناصر شاہ کر رہا تھا۔ میجر ناصر کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ بڑا جوشیلا اور زیرک نوجوان معلوم ہوتا تھا۔ بہرحال اپنے سپاہیوں کی مدد سے میں نے میجر ناصر کے بارے میں تھوڑا بہت اندازہ لگا لیا اور پھر میں دوسری صبح سے اس کی تلاش میں لگ گیا۔ میں نے قریبی کیمپ کو کچھ خصوصی اطلاعات بھجوائیں اور کیمپ سے ہماری ضرورت پوری کر دی گئی۔ ہمارے کمانڈر نے ہمیں ہر سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کر دی تھی۔ اس طرح میں جاسوس کتوں اور دوسرے ذرائع کی مدد سے گوریلوں کی راہ پر پڑ گیا۔ میں اس کی تلاش کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یوں سمجھ لیں کہ قسمت ہمارا ساتھ دے رہی تھی اور یہ قسمتی تھی کہ ایک رات ہمیں کسی پہاڑی پر جا پہنچے جس کے دوسری طرف گوریلوں کا کیمپ صاف نظر آ رہا تھا۔ ہم بلندی پر تھے اور وہ گہرائی میں، اس طرح وہ ہماری رینج میں تھے۔ پھر ہماری تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی اور ہم شاندار ہتھیاروں سے لیس تھے، جبکہ ان کی سپلائی نہ جانے کب سے بند تھی۔ اس کے باوجود میں نے انتہائی احتیاط سے اپنے سپاہیوں کو چاروں طرف پھیلا کر انہیں گھیرا۔ ہمیں اس کارروائی میں کوئی دقت نہ پیش آئی کیونکہ گوریلے بے خبر تھے، اور جب ہماری پوزیشن مستحکم ہو گئی تو ہم نے فائر کھول دیا۔ بڑا آسان کام تھا۔ میرا خیال تھا کہ پہلے ہی حملے میں ہم ان کے حوصلے پست کر دیں گے، لیکن یہ خام خیالی تھی۔ ان مٹھی بھر بے بس انسانوں نے وہ زبردست مقابلہ کیا کہ اگر مزید کمک نہ پہنچ گئی ہوتی تو ہمیں ایک ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑتا۔ گوریلوں کا ایک ایک سپاہی موت بن گیا تھا اور یہ موت پوری قوت سے ہم سے مقابلہ کر رہی تھی۔ اگر ہماری بہتر پوزیشن نہ ہوتی تو سخت جانی نقصان اٹھانا پڑتا۔ بہرحال ایک خوفناک مقابلے کے بعد ہم ان پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکے۔ ان کی تعداد 70 کے قریب تھی اور آخری سپاہی نے آخری گولی بھی خرچ کر دی۔ ان 70 میں سے صرف 14 بچے تھے جو ہم سے سنگینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن ہمارے ٹڈی دل فوجیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تب پہلی بار میں نے میجر ناصر کی شکل دیکھی۔ بلا شبہ خوبصورت اور بانکا جوان تھا۔ مصائب نے اس کا برا حال کر دیا تھا، لیکن چہرے سے جو عزم اور جلال ٹپکتا تھا، اس کی مثال اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ گولیاں چلاؤ، اگر تم ہمارے قریب آئے تو ہم تم سے جنگ کریں گے، اس نے کہا تھا۔ ہتھیار پھینک دو میجر، جنگ اسی وقت تک جاری رہتی ہے جب تک ایمونیشن ہو، میں نے ملائمت سے کہا تھا۔ ہم سب شہید ہونا چاہتے ہیں۔ ایک فوجی کی حیثیت سے میں تمہاری بہادری کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں تمہارا دشمن ہوں، لیکن ایک بہادر فوجی نہتے دشمن پر گولیاں برسانا توہین سمجھتا ہے۔ اگر تم لڑنے کے ہی خواہش مند ہو تو پھر ہم سنگینوں سے ہی تمہارا مقابلہ کریں گے۔ میں نے اپنے ایک دستے کو علیحدہ کیا اور اسے دو بدو جنگ کرنے کے لیے کہا، لیکن میرے فوجی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ ان کے چہروں پر ناگواری کے اثرات تھے۔
انہیں میری یہ بہادری اور انصاف پسند نہیں آیا تھا۔ میں انہیں آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہا تھا اور وہ جھجک رہے تھے۔ وہ خودکشی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہیں احساس تھا کہ انہیں بھوکے شیروں کے سامنے ڈالا جا رہا ہے جو آن کی آن میں انہیں چیر پھاڑ دیں گے، اور یہ احساس تو مجھے بھی تھا، لیکن میں بھی مسرور ہوں۔ وہ میرے ملک کی پالیسی دوسری ہے، لیکن اس وقت میں صرف ایک فوجی تھا۔ مجھے اپنے ساتھیوں کی بزدلی پر غیرت آ گئی۔ میں ایک سپاہی کے ہاتھ سے رائفل چھین کر آگے بڑھا اور ان کے قریب پہنچ گیا۔ میں تم سے جنگ کرنے آیا ہوں میجر ناصر شاہ، میں نے کہا، اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تنہا؟ اس نے مذاق خیز انداز میں کہا۔ ہاں، اپنے سپاہیوں سے کہو کہ مجھ سے جنگ کریں، میں نے بفرے ہوئے انداز میں کہا، اور وہ میری شکل دیکھنے لگا۔ پھر اس نے چاروں طرف کھڑے ہوئے میرے سپاہیوں کو دیکھا، اور پھر وہ آہستہ سے بھرائی ہوئی آواز میں بولا، مجھے خوشی ہے کہ میں ایک بہادر شخص کے سامنے ہتھیار ڈال رہا ہوں۔ ہم تنہا تمہیں قتل نہیں کر سکتے سردار، تمہارے آدمی ہمارے قریب آ کر ہم سے جنگ نہیں کر سکتے، وہ دور سے گولیاں چلانے کے قائل ہیں۔ پھر وہ اپنے آدمیوں کی طرف مڑ کر بولا، ساتھیو، ہتھیار پھینک دو، اب یہ ناکارہ ہو گئے ہیں، اور اس کے شیر دل ساتھیوں نے رائفلیں زمین پر ڈال دیں۔ پھر میں ان سب کو خاموشی سے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد مجھے ان کے بارے میں تفصیلات معلوم ہوئیں۔ وہ ایک ہفتے سے بھوکے تھے، پانی بھی ان کے پاس ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جنگ کر رہے تھے۔ میں ان کے اس جذبے سے بہت متاثر ہوا، اور جب تک وہ میری تحویل میں رہے اس وقت تک میں نے انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ اس کے بعد میں نے انہیں خائی کمان کے سپرد کر دیا۔ بس یہاں سے میرا کام ختم ہو گیا تھا، اس لیے میں دوسری مہم پر چلا گیا۔ جنگ ختم ہو گئی، ہم اپنے وطن واپس آ گئے۔ پورے ملک نے فاتح کی حیثیت سے ہمارا استقبال کیا۔ ہمیں تمغے ملے، انعامات ملے، اعزازات ملے، اور ہماری پرانی زندگی پھر سے شروع ہو گئی۔ قیدی وطن واپس آ گئے تھے، اور انہیں الگ الگ کیمپوں میں رکھا گیا تھا۔ 2 ماہ آرام کرنے کے بعد میری ڈیوٹی کرنل انوپ کمار کے ساتھ کیمپ نمبر 52 پر لگائی گئی، اور میں کیمپ چل پڑا۔ کرنل انوپ کمار درمیانی عمر کا ایک سخت گیر آدمی تھا۔ یہاں آتے ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ قیدیوں کے ساتھ اس کا سلوک بہت خراب ہے۔ دوسرے کیمپوں کے بارے میں بھی مجھے یہی اطلاع ملی تھی، لیکن یہ صرف کسی ایک فوجی کی حرکت نہیں تھی، حکومت کی پالیسی ہی یہی تھی۔ میں ایک معمولی میجر اس پالیسی میں کیا دخل دے سکتا تھا؟ مجھے اپنے کیمپ میں کرنل کے اشاروں پر کام کرنا تھا، چنانچہ میں کرنل کے احکامات کی تعمیل کرنے لگا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے تیسرا دن تھا کہ ایک شام ایک لیفٹیننٹ نے کرنل کو ایک آدمی کے بارے میں اطلاع دی۔ اس نے بتایا کہ اس جنگی قیدی کے پاس اس کے ملک کا پرچم ہے، جسے وہ سینے سے لگائے لگائے پھرتا ہے۔ کرنل انوپ کمار خاصا متعصب آدمی تھا، اس اطلاع کو برداشت نہ کر سکا، اور اس نے حکم دیا کہ اسے کرنل کے سامنے پیش کیا جائے۔ بڑے ہوئے شیب، بکھرے ہوئے بال، لیکن آنکھوں میں چمک لیے، وہ کرنل کے سامنے پیش ہوا۔ اس نے کرنل کو سلوٹ کیا، اور میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔ گو اس کا حلیہ بدل گیا تھا، لیکن میں اسے پہچان گیا۔ یہ میجر ناصر شاہ تھا۔ اس نے بھی شاید مجھے پہچان لیا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پیدا ہوئی، اور پھر وہ پرسکون ہو گیا۔ کرنل اسے گھور رہا تھا۔ تم میجر ناصر ہو؟ کرنل نے کہا۔ جناب، اس نے سر خم کرتے ہوئے کہا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہارے پاس تمہارے ملک کا پرچم ہے۔ جی ہاں۔ تم نے اسے کیمپ انچارج کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ وہ کیمپ انچارج کے کام کی چیز نہیں تھا جناب، اور پھر وہ اتنا چھوٹا ہے کہ ہم اس سے کوئی کام نہیں لے سکتے، نہ ہی اس سے سرنگ کھودی جا سکتی ہے، اور نہ وہ اس کیمپ کو اڑانے کے کام آ سکتا ہے، اس نے سکون سے جواب دیا۔ لیکن یہ خلاف قانون ہے۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے جناب، میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا جو آپ کے قانون کے خلاف ہو۔ وہ پرچم میری عقیدت ہے، میری محبت ہے، اس نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ بکواس مت کرو، کرنل چیخ کر بولا۔
तुम इसे अपने पास नहीं रख सकते। मैं इसे खुद से जुदा नहीं कर सकता जनाब। निकालो, कहाँ है वो? कर्नल ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं इसे खुद से जुदा नहीं कर सकता। बिलफर्ज, अगर आपने उसे मुझसे छीन भी लिया तो मेरे दिल से वतन की मोहब्बत, परचम की अकीदत तो छीन नहीं सकेंगे ना। मैं ख़याली परचम से मोहब्बत करूँगा। हमारे तो दिल परचम है जनाब। अगर इन्हें निकाल फेंकें तो शायद आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। और कर्नल के मजबूत हाथ का थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। इसकी गर्दन एक तरफ मुड़ गई और दहाने की बाएं सिमत से खून की लकीर बाहर रींग आई। लेकिन इसकी आंखों की चमक कुछ और बढ़ गई। इसके होठों पर बड़ी चांदार मुस्कुराहट फैल गई। आप मेरे सीने में खंजर भोंक दें जनाब, ताकि मेरे परचम को एक और रंग मिल जाए। मैं इसकी खुश रंगी पर ज़िंदगी कुर्बान करने को तैयार हूँ, इसने खून आलूद मुस्कुराहट से कहा। परचम निकाल कर मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी ज़बान हमेशा के लिए खामोश कर दूँगा, कर्नल ने सर्द लहजे में कहा। आप इसे मुझसे छीन सकते हैं जनाब। हम लोग ज़िंदगी के खौफ से परचम दूसरों के हवाले नहीं करते, इसने जवाब दिया। और कर्नल को भी जिद चढ़ गई। अमीचंद, जयलाल, इसने चीख कर आवाज़ दी और सिपाही जो कर्नल के दफ्तर के बाहर पहरे पर थे अंदर आ गए। हंटर लाओ और इसके जिस्म पर उस वक्त तक बरसाते रहो जब तक ये परचम निकाल कर बाहर न डाल दे, कर्नल ने हुक्म दिया और उनमें से एक सिपाही को कोड़ा लेने के लिए दौड़ा दिया। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसे ले जाऊं। इसे अपने हाथ से परचम निकाल कर देना होगा, मैंने तभी ज़बान में कर्नल से कहा। नहीं कैप्टन, मैं देखूंगा कि ये किस कदर सख्त जान है, कर्नल ने बल खाते हुए कहा। तुम इसे क्या देखोगे? मैं देख चुका हूँ, मैंने दिली दिल में कहा और ख़ामोश हो गया। यहाँ से जा भी नहीं सकता था, न ही इससे दरख्वास्त कर सकता था कि वो सिद्दी मेजर की बात मान ले। खामोश खड़ा रहा और अमीचंद कोड़ा ले आया, जिसकी 4 ज़बानें थीं, और फिर इसका कोट उतार दिया गया। कमीज़ फाड़ दी गई और अमीचंद हंटर लगाने के लिए तैयार हो गया। परचम दे दो मेजर, मैंने तभी आवाज़ में कहा। कैसे मुमकिन है मेजर? उसने इस तरह कहा जैसे मैं इसे जान से रूह निकाल कर देने का मशवरा दे रहा हूँ। मारो, कर्नल ने कहा और अमीचंद का कोड़ा एक तेज़ आवाज़ से उसके जिस्म पर पड़ा। उसने होंठ भींच लिए ताकि सिसकारी की आवाज़ ना निकले, आंखें बंद कर लीं ताकि इनकी बहीमत न देख सके, और अमीचंद कोड़े से इसके जिस्म पर लकीरें बनाने लगा। बेशुमार लकीरें बनाकर वो थक गया तो ये काम जयलाल ने संभाल लिया और इस चट्टान पर कोड़े बरसाए जाते रहे। उसके मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकली थी। हाँ, अब इसके कदम लड़खड़ाने लगे थे, कोड़े बराबर पड़ रहे थे और थोड़ी ही देर के बाद वो कटे हुए दरख्त की तरह नीचे आ गिरा। देखो इस गधे के बच्चे को, कर्नल ने कहा और मारने वाले झुककर उसे देखने लगे। बेहोश हो गया, इनमें से एक ने जवाब दिया। कोट की जेबें देखो, कर्नल ने दूसरा हुक्म दिया और अमीचंद ने इसके कोट की तलाशी ली। कोट में इसका कार्ड, एक तस्वीर और एक लिपटा हुआ छोटा सा परचम रखा हुआ था। कर्नल ने परचम निकालकर टुकड़े टुकड़े कर दिया, तस्वीर एक तरफ फेंक दी और फिर गुस्से से पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। मैंने तस्वीर उठाई और इसे देखने लगा। किसी खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी जो बड़े दिलावेज अंदाज में मुस्कुरा रही थी। मैं उसे देखता रहा। न जाने कौन होगी इसकी, शायद महबूबा, बीवी या और कोई। फिर मैंने तस्वीर कार्ड में रखकर इसके कोट की जेब में रख दी और अमीचंद और जयलाल को हुक्म दिया कि इसे कैंप की डिस्पेंसरी ले जाया जाए। इसके बाद मैं इसे अपनी निगरानी में डिस्पेंसरी ले गया और अपनी निगरानी में ही इसकी मरहम पट्टी करा के इसकी बैरिक में पहुंचा दिया। लेकिन इस वाक़ये से मेरी तबीयत मकदर हो गई थी। शायद फितरतन मैं अपने साथियों से कमतर था। तकरीबन 6 माह तक मेरी ड्यूटी इसी कैंप पर रही। कर्नल अनूप कुमार बहुत ही संगदिल था। आए दिन नित नए तरीक़ों से कैदियों पर जुल्म करता रहता था और मुझे ये मज़ालिम पसंद नहीं थे। फिर मैं
2 माह की रुखसत पर घर वापस आ गया। ये पूरे 2 माह मैंने बड़े सुकून से गुजारे। मेरी ख्वाहिश थी कि अब मुझे कैंप नंबर 52 ना भेजा जाए। मैं मैदानी जंग में दुश्मनों को बेदरेक कत्ल कर सकता था। इसे माफ़ करना या इस पर रहम खाना मुल्क से गद्दारी थी, लेकिन निहत्थे कैदियों पर मज़ालिम करना मुझे पसंद नहीं था। इसलिए मैं चाहता था कि किसी जंगी कैंप पर मेरी ड्यूटी ना लगाई जाए। लेकिन मेरे सोचने से क्या होता है, छुट्टियों के बाद दोबारा मुझे एक कैंप पर भेज दिया गया। ये कैंप नंबर 28 था। हर किस्म के लोग होते हैं। कैंप नंबर 28 का इंचार्ज इस कदर संदिल नहीं था। वो कैदियों पर कड़ी निगाह रखता था, लेकिन इन पर बेवजह मज़ालिम नहीं करता था। इसलिए इसके साथ मैंने पुरसुकून वक्त गुजारा। अभी मुझे यहाँ चंद माह ही गुजरे थे कि मेरे घर से एक परेशान कुन इत्तला मिली। मेरी बीवी बीमार थी और उसने लिखा था कि अगर मुझे छुट्टी मिल सके तो कुछ रोज़ के लिए आ जाऊँ। मैं परेशान हो गया। कैंप इंचार्ज को इस इत्तला के बारे में बताया और उसने खुशी से मुझे जाने की इजाज़त दे दी। इस तरह मैं तूफ़ानी तौर पर तैयार होकर घर वापस चल पड़ा। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे उठ रहे थे और इन्हीं वसवसों में घिरा हुआ मैं घर पहुंच गया। लेकिन मेरे घर की हालत पुरसुकून थी। घर में मेरी बीवी के साथ मेरी माँ रहती थीं। इसके अलावा एक मुलाजिम भी था। मुझे पहले मुलाजिम ही मिला और मैंने इससे अपनी बीवी के बारे में पूछा। बीवी जी ठीक हैं सरकार, पिछले दिनों तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी पर अब ठीक हैं। मगर क्या हो गया था? कौन से डॉक्टर को दिखाया? मैंने बेकरारी से पूछा और मेरी बात पर मुलाजिम मुस्कुरा दिया। इस बेवकूफ़ आदमी की इस बेतुकी मुस्कुराहट पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बहरहाल हमारा पुराना मुलाजिम था, इसलिए मैंने इसे कुछ न कहा और अंदर दाखिल हो गया। मैं सीधा अपनी बीवी की ख्वाबगाह में गया था। इस वक्त मेरी बीवी के पास कोई और लड़की भी बैठी हुई थी। मुझे देखकर उसने घूंघट काट लिया और मेरी बीवी मुझे देखकर खुशी से उछल पड़ी। बीवी को देखकर मुझे इसकी बीमारी और मुलाजिम की मुस्कुराहट का एहसास हुआ। मेरी बीवी उम्मीद से थी और यही इसकी बीमारी थी। कमला, तुम बाहर जाओ, मेरे पति देव हैं ये, मेरी बीवी ने लड़की से कहा और वो उठकर बाहर चली गई। मैं अपनी बीवी के करीब बैठ गया और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों महारानी, कि चुपके बीमार हो गई और हमें इत्तला भी न दी? मैं चाहती थी कि आपको अचानक खुशखबरी सुनाऊं, मगर पिछले दिनों तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मेरा मन घबरा गया और मैंने ख़त लिखवा दिया। कितने दिन की छुट्टी मिली है? चंद रोज़ की, मगर तुम कहोगी तो बढ़वा लूँगा, मैंने कहा और मेरी बीवी खुश होकर मेरे नज़दीक तर आ गई। वो मेरे आ जाने से बहुत ही खुश थी। काफ़ी देर तक मैं इसके पास बैठा इससे बातें करता रहा। ये हमारे खुशगवार मुस्तकबिल की बातें थीं, आने वाले के स्वागत की बातें थीं। फिर मैंने अपनी बीवी से कहा, अच्छा मैं लिबास बदल लूँ, अभी वापस आया। मैं कमला को आवाज़ देकर लिबास निकालने की हिदायत तो कर दूँ? मेरी पत्नी ने कहा, अरे हाँ, ये कमला कौन है? एक मुसीबत ज़दा है बेचारी, पूरी दुनिया में इसका कोई नहीं है। मेरे पास आ गई थी, मैंने रख लिया है और इन दिनों मेरे बहुत काम आ रही है। हर काम करती है, रसोई भी संभाल ली है और दूसरे काम भी कर देती है। बड़ा अच्छा किया तुमने, मैं तुम्हें यही मशवरा देने वाला था कि किसी को रख लो जो इन दिनों में तुम्हारे साथ रहे। और फिर मेरी बीवी ने कमला को आवाज़ दी और वह अंदर आ गई। अरे कमला, तुमने इतना बड़ा घूंघट निकाल रखा है, ये मेरे पति और तुम्हारे जीजा जी हैं, इनसे क्या पड़ता? मेरी बीवी ने कहा और वो छुई मुई बन गई। इधर आओ मेरे पास, और कमला उसके पास पहुंच गई। तब मेरी बीवी ने उसका घूंघट उलटते हुए मुझसे कहा, कमला मेरी बहन समान है, इसकी वजह से मुझे वो आराम मिला है कि मैं घर के सारे कामकाज भूल गई। बड़ा सुख दिया है इसने मुझे, भगवान इसे खुश रखे। मैंने भी कमला की शक्ल देखी और न जाने क्यों मेरे जहन में एक खलिश पैदा हो गई। मुझे ये शक्ल ढकी हुई सी मालूम हो रही थी। न जाने कहाँ देखा था इसे। मैंने चंद साथ बेख्याली में
اس کی طرف دیکھا۔ پھر میری بیوی نے کہا، کملا، اپنے جیجا جی کا لباس نکال دو، الماری میں رکھا ہے، اور وہ گردن جھکائے چلی گئی۔ کیا دیکھ رہے تھے جی اسے؟ میری بیوی نے شرارت بھری آواز میں کہا اور میں چونک پڑا۔ پھر میں نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، بڑی سندر ہے یہ تو۔ منہ دھو رکھنا، میری بہن ہے۔ ہاں، یہ فوجی بڑے ہی خراب ہوتے ہیں، وہ ناک سکوڑ کر بولی۔ ہمیں تو بس تم نے خراب کیا ہے، میں نے اس سے کہا، اور وہ شرما گئی۔ ارے کملا آتی ہوگی تو آنے دو، میں نے کہا، اور پھر سچ مچ دروازے پر کملا کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کملا لباس لے آئی تھی، اس بار اس کا گھونگھٹ کھلا ہوا تھا۔ میری نگاہیں پھر اس کے چہرے کی طرف اٹھ گئیں، لیکن اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ میں اس کے خد و خال سے اس کی شخصیت کا اندازہ لگانے لگا۔ میں نے دنیا دیکھی تھی، انسان کو پہچاننے کا تھوڑا بہت سلیقہ تو مجھے بھی تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ تعلیم یافتہ اور اسمارٹ ہے۔ بے رحم حالات نے اس کے حسن کو گہرانے کی کوشش تو کی ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ وہ کافی سلیقہ مند ہے، اور اگر عمدہ لباس پہن کر وہ سامنے آئے تو بہت خوبصورت لگے گی۔ لیکن وہ ہے کون، اور اس کی شکل مجھے جانی پہچانی کیوں لگ رہی ہے؟ تاہم میں موقع پرست تھا، عورت کی فطرت کو بخوبی جانتا تھا۔ پہلے پہل تو میری بیوی نے میری محویت کو مذاق سمجھا تھا، لیکن اگر میں خاص طور سے اس کی طرف متوجہ ہوا تو میری بیوی شک میں پڑ جائے گی، اور عورت کا شک بہت خطرناک ہوتا ہے۔ خواہ بیچاری کملا کا ٹھکانہ چھن جائے گا، نہ جانے کون ہے اور کن حالات کا شکار ہے۔ پورا دن ہنسی خوشی گزر گیا۔ میں ماتا جی سے ملا، رات کا کھانا ہم نے ساتھ کھایا۔ کملا کھانے میں شریک نہیں تھی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بہرحال اسے گھر میں وہ حیثیت نہیں دی جا سکتی تھی۔ بہرحال پھر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں جا کر آرام کیا۔ رات گئے تک ہم محبت بھری باتیں کرتے رہے، اور پھر میری بیوی کو نیند آ گئی۔ میرے خیالات بھٹکتے رہے، نہ جانے کیوں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں جنگی قیدیوں کے کیمپ کے بارے میں سوچنے لگا۔ بہت سے کیمپوں میں تشدد کے واقعات ہوئے تھے، قیدیوں نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی اور ان پر گولی چلائی گئی تھی۔ نہ جانے کیمپ نمبر 52 کا کیا حال ہو۔ انوپ کمار بہت سخت آدمی ہیں، اور جن کیمپوں میں یہ واقعات پیش آئے تھے وہاں انوپ کمار جیسے ہی لوگ تھے۔ میرے ذہن میں میجر ناصر کا خیال آ گیا۔ نہ جانے اس جیالے جوان کا کیا حال ہو، اور اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں بجلی سی کون گئی۔ میجر ناصر، مجھے وہ دن یاد آ گیا جب انوپ کمار نے میجر ناصر سے پرچم چھینا تھا، تو ناصر کے پاس سے ایک تصویر بھی برآمد ہوئی تھی، ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر، جسے میں نے اٹھا کر غور سے دیکھا تھا، اور وہ تصویر کملا ہی کی تھی۔ ہاں، وہ کملا ہی کی تھی۔ میرے ذہن میں اس کے خد و خال محفوظ تھے، اور اسی لیے مجھے کملا کی صورت جانی پہچانی محسوس ہوئی تھی۔ میرے ذہن کے تار جھنجھنا اٹھے۔ کملا کون ہے؟ اس کی تصویر ایک مسلمان جنگی قیدی کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ کملا کا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں سخت پریشان ہو گیا۔ میری بیوی آرام سے گہری نیند سو رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر میں مسیری سے اتر کر کرسی پر آ بیٹھا۔ میرا دماغ سخت الجھ گیا تھا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے اور قیدی کے پاس کملا کی تصویر ہی تھی، تو یہ سب کیا ہے؟ کملا کون ہے؟ وہ یہاں کیوں آئی ہے؟ میں حالات کے تانے بانے بننے لگا۔ میری بیوی کے بیان کے مطابق کملا ایک مفلوج الحال لڑکی ہے۔ وہ خود یہاں آ گئی تھی تو میری بیوی نے اسے رکھ لیا۔ وہ خود یہاں آ گئی تھی؟ کیا کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت؟ لیکن یہ منصوبہ کیا ہو سکتا ہے؟ کملا یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ اس کا قیدی سے کیا تعلق ہے؟ میرا فرض بیدار ہو گیا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایک رحم دل انسان ضرور ہوں، لیکن وطن فروش نہیں۔ میں اپنے وطن سے ایک وطن پرست کی طرح محبت کرتا ہوں، میری حکومت کی پالیسی کیسی بھی ہو۔ میں بہرحال ایک فوجی ہوں جس کے سپرد ملک و ملت کی حفاظت ہوتی ہے، اور ہم فوجی ہر وقت اپنا فرض ادا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔
ہم ملک کے دشمن کو ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتے، ہم صرف حکم کے غلام ہوتے ہیں۔ سیاست حکومت کا کام ہے اور حکومت اپنا کام کسی انداز میں بھی چلائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ہاں، ہم دشمن کی تہذیب کاریوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میری فطرت میرے پیشے کے خلاف نہیں ہے۔ میں میدان جنگ میں دشمن کے خون کا پیاسا ہوتا ہوں اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ دشمن کو نیست و نابود کر دوں۔ اور قیدیوں کے کیمپ میں کرنل انوپ کمار کے رویے کو البتہ میں ناپسند کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے قیدی دشمن کے سپاہی صحیح لیکن وہ بے بس ہیں، ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر ان پر مظالم کرنا بے سود ہے۔ انہیں بھی میری طرح اپنے وطن سے محبت ہوگی اور ہم کسی کی محبت چھیننے کا کیا حق رکھتے ہیں؟ لیکن ہاں، اگر ہمارے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہو تو اس کی بیک کنی ہمارا فرض ہے، اور اس وقت وہ فرض پوری طرح ابھر آیا تھا۔ میں حالات کی کڑیاں ملا رہا تھا۔ جنگی قیدی ایک طویل عرصے سے ہماری قید میں تھے۔ ہماری حکومت ان کی اسیری سے کچھ فائدے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ بہت سے کیمپوں سے فرار کی وارداتیں ہوئی تھیں۔ یہ وارداتیں کوئی پس منظر رکھتی ہوں، لیکن ابھی ہم انہیں آزاد کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ایسی صورت میں ایک پراسرار لڑکی ایک فوجی میجر کے گھر میں آ جاتی ہے۔ وہ اس کی بیوی کا اعتماد حاصل کرتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ کسی خطرناک ارادے سے یہاں آئی ہے؟ کیا اس کے ساتھ اس کے دوسرے ساتھی بھی ہیں؟ عین ممکن ہے کہ اس کے دوسرے ساتھی بھی دوسرے فوجی افسروں میں گھس گئے ہوں اور وہاں گھس کر وہ کوئی سازش کرنا چاہتے ہوں۔ اوہ، ایسی شکل میں تو یہ بے حد خطرناک بات ہے۔ مجھے اس سلسلے میں فوری طور پر کچھ کرنا چاہیے، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ کملا کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کروں گا۔ میرا یہ خیال اس قدر شدید ہو گیا کہ میں کمرے میں رک نہ سکا۔ میں دبے قدموں باہر نکل آیا۔ اب مجھے کملا کے کمرے کی تلاش تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون سے کمرے میں رہتی ہے، لیکن بہرحال مجھے اپنے گھر کی سچویشن معلوم تھی۔ میرے کمرے کے برابر ماتا جی کا کمرہ تھا۔ میں نے اس میں جھانک کر دیکھا۔ ماتا جی کے کمرے میں رات کا بلب روشن تھا اور اس کی مدھم روشنی میں وہ چادر اوڑھے سوتی نظر آ رہی تھیں۔ وہاں سے مطمئن ہو کر میں آگے بڑھا اور دوسرے کمرے میں جھانکا۔ اس کمرے میں تاریکی تھی۔ اس کا مقصد ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ پھر ایک اور کمرے میں مجھے نیلی روشنی نظر آئی اور میں اس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ میں نے اس دروازے پر ہاتھ رکھ کر اندر جھانکا اور دروازے کے کباڑ اندر دب گئے۔ اس کا مقصد تھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں نے ہاتھ اٹھا لیے اور کی ہول سے اندر جھانکا۔ سامنے ہی بستر لگا ہوا تھا۔ بے ترتیب سی چادر اور بستر پر شکنیں صاف نظر آ رہی تھیں، لیکن بستر خالی تھا۔ اس میں کملا کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ملازم اپنے کوارٹر میں ہوگا۔ دوسری شخصیت یہاں کملا ہی کی تھی، اور کملا اپنے کمرے میں موجود نہ تھی۔ پھر وہ کہاں گئی؟ کیا اپنے ساتھیوں کے پاس؟ میرا شبہ یقین میں بدل گیا۔ میں وہاں سے ہٹ گیا اور پھر میں نے بڑی احتیاط سے پورے مکان کا ایک چکر لگایا، لیکن مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میں پھر واپس اندر آ گیا، لیکن دماغ سخت پریشان تھا۔ ابھی میں اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچا بھی نہ تھا کہ اچانک اس تاریک کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس میں کوئی نہ رہتا تھا، اور پھر میں نے کسی سائے کو باہر نکلتے دیکھا۔ پوری طرح روشنی نہیں تھی، لیکن تاریکی میں بھی میں نے سائے کے بارے میں اندازہ لگا لیا۔ وہ کملا کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، اور میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اس کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ شاید اس کے پاس ٹرانسمیٹر ہو جسے اس نے اس کمرے میں چھپا رکھا ہو، اور وہاں وہ اپنے ساتھیوں سے بات کر رہی ہو۔ یقیناً اس نے میرے آنے کی اطلاع دی ہوگی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں اور میری بیوی سخت خطرے میں ہیں، لیکن اب میں کیا کروں؟ کملا اپنے کمرے میں داخل ہو گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ تب میں دبے پاؤں تاریک کمرے کی طرف بڑھا۔ میں نے اس کا دروازہ کھولا اور آہستہ سے اندر داخل ہو گیا۔ پھر میں نے دروازہ بند کر کے اندر روشنی کر لی۔ یہ کمرہ عموماً خالی رہتا تھا۔ معمولی سے فرنیچر کے علاوہ یہاں اور کچھ نہ تھا۔
लेकिन एक मेज़ पर मेरा वो सामान रखा हुआ था जिसे मैं साथ लाया था। चर्मी सूटकेस में कुछ फौजी कागजात थे और ड्यूटी के दौरान इस्तेमाल की चीज़ें भी थीं। मेरा पिस्तौल भी था। मैं सूटकेस के करीब पहुंच गया और फिर मेरा दिल धक से हो गया। मैंने सूटकेस का ताला बंद करके रखा था, लेकिन इस वक्त ताला खुला हुआ था। मैंने ज़हन पर जोर दिया। ताला खोलने की नौबत ही ना आई थी। कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं थी जिसकी यहाँ ज़रूरत पड़ती। फिर सूटकेस कैसे खुला? साफ पता चलता था कि सूटकेस के कागजात देखे गए हैं और अब किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी। मुझे यकीन हो गया कि कमला असल में कमला नहीं है, बल्कि कोई मुसलमान लड़की है और गैर मुल्क की जासूस। लेकिन वो यहाँ किस नीयत से आई है और क्या चाहती है? मैंने सूटकेस बंद किया और फिर पूरे कमरे के चप्पे चप्पे की तलाशी ले डाली, लेकिन ट्रांसमीटर या ऐसी और कोई चीज़ न मिल सकी। इसका मकसद है कि वो सिर्फ मेरे सामान की तलाशी लेने यहाँ आई थी। मैं एक गहरी सांस लेकर कमरे से निकल आया और फिर मैं अपने कमरे में पहुँच गया। मेरी बीवी इसी अंदाज में बेखबर सो रही थी। वो हमेशा गहरी नींद सोने की आदी थी। मैं जाके लेट गया, लेकिन मेरा जहन सख्त उलझा हुआ था। अब मुझे क्या करना चाहिए? कमला के खिलाफ मैं कोई सबूत तो हासिल नहीं कर सका था, लेकिन यही क्या कम था कि मैं अपनी आंखों से इसे मशकूक कैफियत में देख चुका था। इसने मेरे सामान की तलाशी ली थी और ये कि मैं एक जंगी कैदी के पास इसकी तस्वीर देख चुका था। एक मेजर से इसका क्या ताल्लुक़ था? रात भर मैं उधड़-बुन में रहा। मैं चाहता था कि कोई ऐसी बात भी ना हो जो किसी पर जुल्म हो जाए, और मैं अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कोई साजिश भी नहीं चाहता था। साजिश से बाखबर होने के बाद मैं इससे चश्मपोशी भी नहीं कर सकता था, और ख़ास तौर से ऐसी शक्ल में जबकि साजिशी मेरे घर में ही मौजूद था। चुनांचे रात भर में मैंने कुछ फ़ैसले किए और अलग-सुबह बिस्तर से उठ गया। मेरी बीवी भी जाग गई थी। रात भर जागने से मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा था, क्योंकि हम लोग तो इसके आदी होते हैं। और फिर गुस्ल करके मैं चाको चौबंद हो गया। मैं अपनी बीवी और माताजी के साथ नाश्ते की मेज़ पर आ गया। मैंने फैसला किया था कि जो कुछ करूँगा इसके बारे में अपनी बीवी को नहीं बताऊँगा, इस वक्त तक जब तक कमला की हकीकत मालूम न हो जाए। नाश्ते की मेज़ पर कमला ने नाश्ता लगाया और मैंने अपनी बीवी से कहा, कमला हमारे साथ नाश्ता नहीं करेगी? मैं तो बहुत कहती हूँ, लेकिन ये नहीं मानती। मैंने इसे बहन बनाया है, नौकरानी तो नहीं। ओह, मैंने कमला को गौर से देखते हुए कहा। इसके चेहरे पर हया और पाकीज़गी थी। बहुत बड़ी अदाकारा है, मैंने दिल ही दिल में सोचा, और फिर कमला को मुखातिब करते हुए कहा, तुमने जिस अंदाज में मेरी पत्नी का दिल मोह लिया है, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। कमला, क्या मैं तुम्हारे बारे में कुछ जान सकता हूँ? मैंने देखा कि उसका जिस्म हौले हौले काँपने लगा था। ये बहुत ही शर्मीली है, मुझे आज तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने भी इसके दुखों को कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। मेरी बीवी ने कहा, मुमकिन है इसकी ज़िंदगी से कुछ ऐसे राज वाबस्ता हों जो ये किसी को ना बताना चाहती हो। मुमकिन है इसका राज अफशा होने से इसे या और किसी को नुकसान पहुंच जाए। मैंने बहुत गौर से उसे देखते हुए कहा, और मेरा ये वार कारी था। वो बुरी तरह बौखला गई। मैंने इसके हाथों में नुमाया लर्जिश देखी और अंदाज़ा लगाया कि वो कोई भी हो, मजबूत आसाब और मजबूत दिल नहीं रखती। इससे आसानी से सब कुछ उगलवाया जा सकता है। मेरी बीवी के कहने से वो बाहर चली गई और हम खामोशी से नाश्ता करते रहे। फिर मैं अपनी बीवी के साथ अपने कमरे में आ गया और इससे इधर उधर की गुफ्तगू करता रहा। इस बेचारी से कमला के बारे में कुछ कहना फजूल था। तकरीबन 10 बजे मैं लिबास तब्दील करके तैयार हुआ तो मेरी बीवी ने मुझसे इस तैयारी की वजह पूछी। कुछ काम है, दोपहर के खाने पर शायद ना आ सकूं, तुम इंतज़ार मत करना। हाँ, शाम को खाना साथ खाएंगे। छुट्टी कितने दिन की मिली है? मैंने कोई तयन नहीं किया, आजकल काम ज़्यादा है, मुमकिन है कि कल ही वापस जाना पड़े।
تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اگر زیادہ طبیعت گڑبڑ ہوئی تو پھر چھٹی پڑوا لیتا۔ اوہ، میری بیوی اداس ہو گئی اور میں اسے تسلیاں دیتا رہا۔ اس پگلی کو کیا پتا تھا کہ کیا کام آ پڑا ہے۔ بہرحال اس سے رخصت ہو کر میں چل پڑا۔ میری کار ملٹری ہیڈ آفس میں کرنل راجو دہیا سے ملا۔ یہ بڑا سمجھدار اور سنجیدہ آدمی تھا۔ ہم دونوں ایک ہی محاذ پر لڑے تھے اور میرے اس سے گہرے تعلقات تھے۔ سرکاری آداب کے بعد کرنل نے بے تکلفی سے مجھے بیٹھنے کی پیشکش کی اور میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ تمہاری ڈیوٹی تو کیمپ نمبر 28 پر تھی، کب واپس آئے؟ اس نے پوچھا۔ کل آیا ہوں، میری بیوی بیمار تھی۔ اوہ، اب کیسی ہے؟ اس نے ہمدردی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایک خاص کام سے آیا ہوں۔ کہو، کیا بات ہے؟ اس نے پوری توجہ سے کہا اور میں نے اسے الف سے لے کر یہ تک پوری کہانی تفصیل سے بتا دی، جسے سن کر کرنل کی آنکھوں میں تفکرات ابھر آئے۔ پھر اس نے اپنی چوڑی ٹھوڑی کھجاتے ہوئے کہا، بات تو واقعی تشویشناک ہے۔ ہم دشمن کے جاسوسوں کی کارروائی پر پوری نگاہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ دشمن گہری کارروائی کر رہا ہے۔ وہ لڑکی تنہا نہ ہوگی، ضرور اس کے ساتھی ہوں گے۔ پھر اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں آپ کا خصوصی تعاون چاہتا ہوں۔ میں تیار ہوں، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اور پھر یہ تو صرف تمہارا نہیں بلکہ ملک کے مفاد کا کام ہے، کرنل نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کیس کو ملٹری انٹیلیجنس کے سپرد نہ کیا جائے، بلکہ پہلے میں ذاتی طور پر اس پر کام کروں۔ ہم اس لڑکی کو یہاں بلوا کر اس سے معلومات حاصل کریں گے اور اس کے بیان کی روشنی میں آئندہ اقدامات کریں گے۔ پھر جب ہم مطمئن ہو جائیں گے تو کیس ملٹری انٹیلیجنس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اوہ، کرنل تھوڑی کھجانے لگا۔ اس کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، کام تو مشکل ہے لیکن میں پوری کوشش کروں گا۔ اور پھر وہ مسکراتے ہوئے بولا، لڑکی کیسی ہے؟ نوجوان ہے، خوبصورت ہے، میں نے جواب دیا، اور کرنل معنی خیز انداز میں گردن ہلانے لگا۔ تو اسی لیے پرسنل تحقیقات کرنے کی کہہ رہے ہو؟ نہیں کرنل، میری بیوی کافی حسین ہے اور مجھے اس سے محبت ہے۔ اوہ، مگر ہماری بیوی تو حسین نہیں ہے اور نہ ہمیں چاہتی ہے، کرنل نے کہا۔ نہیں کرنل، اس کے بارے میں تحقیقات مکمل ہو جائے، ممکن ہے کہ وہ بے گناہ ہو اور ہمارے اندیشے غلط ہوں۔ ایسی صورت میں اس کے ساتھ برے سلوک پر ہمیں شرمندگی ہوگی۔ ارے بھائی، تو ہم اس کے ساتھ کون سا برا سلوک کریں گے؟ کرنل نے آنکھ مار کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر وہ دشمن کی جاسوس ثابت ہو جائے کرنل، تو اس کے بعد وہ آپ کے حوالے ہوگی۔ آپ اس کے ساتھ جو سلوک چاہیں کریں، فی الحال ہم صرف اس سے معلومات حاصل کریں گے۔ یہ میری درخواست ہے، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، جو تمہاری مرضی، کرنل نے شانے ہلاتے ہوئے کہا اور پھر بولا، ٹھیک ہے، میں آدمی بلاتا ہوں، تم اسے یہاں بلا لو اور تمہاری مرضی کے مطابق کام کرنے کی ہدایت کیے دیتا ہوں، کرنل نے کہا اور گھنٹی بجا دی۔ کیپٹن ارجن کو بھیج دو، اردلی کے آنے پر اس نے کہا، اور انتظار کرنے لگا۔ چند منٹ کے بعد ایک نوجوان کیپٹن نے آ کر سیلوٹ کیا۔ کیپٹن ارجن، یہ ہیں میجر کیرتن، ان کے کہنے کے مطابق کام کرو۔ اوکے میجر، میں چلتا ہوں، تم یہاں آرام سے بیٹھو اور کافی وغیرہ پیو۔ اور کرنل کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیپٹن اب بھی میرے سامنے اٹینشن کھڑا تھا۔ میں نے اسے اپنے گھر کا پتہ بتاتے ہوئے کہا، بند گاڑی لے کر جاؤ، یہ پتہ میرے گھر کا ہے جہاں میری بیوی اور ماں وغیرہ رہتی ہیں۔ وہیں ایک عورت کملا نامی ہے، اسے گرفتار کر کے لے آؤ۔ کوئی پوچھے تو بتا دینا کہ ملٹری ہیڈ کوارٹر بلایا ہے، میرا نام نہ آنے پائے۔ یس سر، کیپٹن ارجن نے کہا اور سیلوٹ کر کے باہر نکل گیا۔ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میرا دماغ اب بھی خیالات سے چکرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اردلی کافی لے آیا۔ کافی کے 2 کپ پینے سے کسی قدر سکون کا احساس ہوا۔ رات کے جاگنے کی ہلکی سی کسل مندی تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد کرنل واپس آ گیا۔
اس نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو بھائی، تمہارا کام ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خصوصی اجازت نامہ پہنچ جائے گا جس کے ذریعے تم اس سلسلے میں کام کرنے کے مجاز ہوگے۔ شکریہ کرنل، میں نے کہا۔ ارجن کو بھیج دیا ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا، اور پھر کرنل مجھ سے کیمپ نمبر 28 کی باتیں کرنے لگا۔ کیمپ نمبر 152 کی باتیں بھی ہوئیں، اور میں نے خاص طور سے میجر ناصر شاہ کے بارے میں کرنل کو بتایا۔ یہ بات تو تسلیم کی جا چکی ہے کہ دشمن کی فوج بہترین تربیت یافتہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بڑی بے جگری سے لڑتے ہیں۔ ہم ایک دشمن قوم کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں کرنل۔ حقیقت کا اعتراف نہ کرنا کم ظرفی ہے۔ میں آپ سے متفق ہوں، میں نے کہا، اور اسی وقت ارجن اجازت لے کر اندر داخل ہو گیا۔ ہم دونوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس نے کہا، کملا کو لے آیا گیا ہے جناب، وہ بیرک نمبر 7 میں موجود ہے، کیا میں اسے یہاں لے آؤں؟ نہیں، ہم وہیں چل رہے ہیں، کرنل نے کہا، اور پھر کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، آؤ میجر، ہم بھی زیارت کر لیں تمہارے شکار کی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نہ جانے کیوں بیرک نمبر 7 کی طرف جاتے ہوئے میرے دل کی عجیب حالت ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے کملا سے گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے گفتگو کی تھی۔ میری بیوی نے اسے بہن کی طرح سمجھا تھا اور اسے چاہتی تھی، اور اب ہم ایک دوسری حیثیت سے اس سے ملاقات کرنے چاہ رہے تھے۔ لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا، میں ابھی اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ اگر وہ بے گناہ ثابت ہوئی تو اسے عزت کے ساتھ اپنے گھر واپس بھجوا دوں گا اور زندگی بھر اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ لیکن اگر وہ دشمن کی جاسوس ثابت ہوئی تو وہ پھر میری ہی نہیں، میرے پورے ملک کی دشمن ہوگی، اور ملک کے دشمن سے ہمدردی کیسی؟ ایسی شکل میں اسے سزا ملنا تو ضروری ہے، اور مجھے کسی ملک دشمن سے ہمدردی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وطن سے غداری ہے۔ میں نے خود کو اس سے گفتگو کرنے کے لیے تیار کر لیا، اور پھر ہم بیرک نمبر 7 میں داخل ہو گئے۔ بیرک نمبر 7 کے ایک کمرے کی طرف ارجن نے اشارہ کیا اور میں دھڑکتے دل سے اندر داخل ہو گیا۔ میرے ساتھ کرنل راجو دیا بھی تھا۔ وہ ایک کینوس کے اسٹول پر گردن جھکائے بیٹھی تھی، وہی پاکیزگی، وہی معصومیت۔ میرا دل دکھنے لگا، لیکن میں نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ راجو دیا گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم اس کے قریب پہنچ گئے۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا، لیکن وہ منہ سے کچھ نہ بولی، نہ ہی اس نے ہماری طرف دیکھنے کی ہمت کی۔ میرا دل ڈوب رہا تھا، نہ جانے کیسی کیفیت میرے اوپر طاری ہو رہی تھی، تاہم میں خود کو سنبھالے ہوئے تھا، اور جب میں نے اسے آواز دی تو میری آواز میں کوئی افسرانہ شان نہیں تھی۔ کملا! اور میری آواز پر چونک کر اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں حیرانی امنڈ آئی۔ ہاں کملا، میں نے ہی تمہیں ہیڈ کوارٹر بلایا تھا، میں نے بھاری آواز کو سنبھال کر کہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تمہیں پہلے سے جانتا ہوں۔ میں سنبھلتا جا رہا تھا اور وہ حیرانی سے میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ہم فوجی ہیں کملا، اور ہمیں اپنے ملک کا مفاد دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ تم نے میری بیوی کی بہت خدمت کی ہے، اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن تم نے اسے حقیقت نہیں بتائی۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو۔ میرے گھر میں داخل ہو کر تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ تمہارے ساتھ کتنے آدمی ہیں اور کہاں کہاں کام کر رہے ہیں؟ تمہارا کیا پلان ہے، اور تم کب اس ملک میں داخل ہوئیں؟ میری آواز سخت ہو گئی۔ اب میں اپنی کمزوریوں پر قابو پا چکا تھا، اور میرے لہجے میں ایک افسرانہ شان ابھر آئی تھی۔ وہ خاموشی سے منہ پھاڑے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ سنو کملا، تمہارا خیال ہے کہ میں اندھیرے میں تیر چلا رہا ہوں؟ مجھے تمہاری حقیقت کا علم نہیں ہے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ کیا میں حوالے کے لیے میجر ناصر شاہ کا نام لوں؟ اور وہ تڑپ گئی۔ کیسا بے پناہ کرب ابھرا تھا اس کے چہرے پر، اس کے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لب کھلے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن آواز نکل نہ سکی۔ وہ اضطراب کے عالم میں کرسی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں اور کرنل بغور اس کی کیفیت کا جائزہ لے رہے تھے۔ اب یہ تم بتاؤ گی کہ ناصر شاہ سے تمہارا کیا رشتہ ہے، اور تم کس پروگرام کے تحت یہاں آئی ہو؟
میں نے کہا، اور وہ اسی انداز میں کھڑی مجھے دیکھتی رہی۔ تمہارا اصل نام کیا ہے؟ میں نے پھر پوچھا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ تمہاری یہ خاموشی وقت ضائع کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، لیکن فکر نہ کرو، ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ تمہیں بہرحال زبان کھولنی ہے۔ تم عورت ہو اور ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ سختی سے پیش آئیں۔ تم زیادہ ہوشیار بھی معلوم نہیں ہوتی، شاید اس پیشے میں نئی ہو یا کسی جذباتی رشتے سے مجبور ہو کر اس کام پر آمادہ ہوئی ہو، لیکن تمہیں زبان ضرور کھولنی پڑے گی۔ تمہیں اپنے ساتھیوں کے بارے میں بتانا ہوگا، تمہیں اپنا پلان بتانا ہوگا، میں نے پھر کہا، اور وہ تھکے تھکے سے انداز میں اسٹول پر بیٹھ گئی۔ لڑکی، اگر تم نے 2 منٹ کے اندر اندر زبان نہ کھولی تو تم ہماری تمام ہمدردیاں کھو بیٹھو گی، اس بار کرنل راجو دہیا نے کہا، اور وہ چونک کر کرنل کو دیکھنے لگی۔ اس بات کو یاد رکھو کہ تم لڑکی ہو، ایک خوبصورت لڑکی، اور لڑکیاں فوجیوں کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہیں۔ وہ لوگ تمہاری زبان کھلوانے آئیں گے، ہر وہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں وہ جو مناسب سمجھیں۔ کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے حوالے کر دیں؟ اس کی گردن پھر جھک گئی اور میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے ہوئے دیکھے، لیکن اس کی زبان اب بھی اسی طرح بند تھی جیسے وہ گونگی ہو۔ میجر کیرتن سنگھ، تم خود ہی اس سے نپٹو، مجھ میں برداشت کرنے کی قوت کچھ کم ہے، اور پھر ایسی شکل میں جب کوئی بے وقوف سی لڑکی مجھے بے وقوف بنانے پر تلی ہو۔ میرے نزدیک عورت آسانی سے زبان کھول سکتی ہے، اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اسے بے لباس کر دو اور 10-12 آدمی اس کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر دو، کرنل راجو دہیا نے غصیلے انداز میں کہا، اور پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لڑکی، انسانیت کے ناطے میں تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہونے دینا چاہتا، لیکن تم خود غور کرو، میں اپنی آنکھوں سے رات کو تمہیں اپنے سامان کی تلاشی لیتے دیکھ چکا ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے میجر ناصر شاہ سے بھی تمہارے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ مجھے بتاؤ، تم کیوں آئی ہو اور تمہارے ساتھی کہاں کام کر رہے ہیں؟ ایسی شکل میں ممکن ہے میں تمہارے لیے کچھ کام کر سکوں، ورنہ پھر میں کرنل راجو دہیا کو روک نہ سکوں گا۔ وہ اب بھی کچھ نہ بولی تو مجھے غصہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلے گا، میں تمہارے لیے دوسرا بندوبست کرتا ہوں، میں نے کہا اور باہر نکل آیا۔ بہرحال وہ میرے ملک کی دشمن تھی اور میں اس سے زیادہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں اس پر ظلم نہ کر سکا۔ میرا دل اندر سے کہتا تھا کہ اس پر ظلم نہ ہونے دیا جائے۔ چنانچہ میں نے راجو دہیا سے درخواست کی کہ اسے صرف بند رہنے دیا جائے اور اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کیا جائے۔ ابھی میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکا ہوں۔ میری اس بات پر کرنل راجو دہیا سنجیدہ ہو گیا اور اس نے سنجیدگی سے کہا، اگر تمہیں یقین ہے میجر کہ وہ دشمن ملک کی جاسوسہ ہے اور کسی خطرناک ارادے سے ہمارے ملک میں داخل ہوئی ہے، تو پھر میرے خیال میں اس پر رحم کھانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور اگر تم اس سے کچھ نہیں معلوم کر سکتے تو یہ کام میرے سپرد کر دو۔ دراصل میں ابھی فیصلہ نہیں کر سکا ہوں جناب، اگر غلط فہمی میں وہ ہمارے مظالم کا شکار ہو گئی تو مجھے بے حد دکھ ہوگا۔ خیر خیر، تم کیا چاہتے ہو؟ میرا خیال ہے کہ میں کیمپ نمبر 152 روانہ ہو جاتا ہوں، وہاں میں میجر ناصر شاہ سے مل کر اس کے بارے میں معلوم کروں گا۔ اگر وہاں سے بھی کوئی امید افزا بات نہ معلوم ہو سکی تو ہم پھر اس پر تشدد کریں گے اور اس کی زبان کھلوائیں گے۔ رحم دلی بری بات نہیں ہے، لیکن دشمنوں کے ساتھ رحم دلی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بہرحال ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ تعاون کا وعدہ کر چکا ہوں۔ ویسے میں اپنے طور پر بھی اس سے پوچھ گچھ کرتا رہوں گا۔ تم کیمپ نمبر 152 سے مجھے اطلاع دینا۔ بہت بہتر، میں نے کہا، اور پھر میں کرنل راجو دہیا سے رخصت ہو کر باہر نکل آیا۔ میری کار واپس چل پڑی اور راستے میں مجھے اپنی بیوی کا خیال آیا۔ اس سے میں کیا کہوں گا؟ وہ مجھ پر سوالات کی بوچھار کر دے گی اور مجھے اس کے سوالات کے جوابات دینا مشکل ہو جائیں گے۔ میں محسوس کر چکا تھا کہ میری بیوی اس سے محبت کرتی ہے، لیکن یہی بہتر ہے کہ میں اپنی بیوی کو بھی اس کی حقیقت بتا دوں۔
وہ بہرحال ایک فوجی کی بیوی ہے، اسے کملا سے زیادہ اپنا شوہر عزیز ہوگا، اور اپنے شوہر کے اپنے ملک کے دشمن کو وہ کیسے چاہ سکتی ہے؟ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اپنی بیوی کو سب کچھ بتا دوں گا۔ اور پھر میری کار میرے بنگلے میں داخل ہو گئی۔ اس وقت برآمدے میں بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی راجیہ مجھے دیکھ کر چونک پڑی اور کرسی سے اٹھ گئی۔ اس نے اپنے بے ڈول جسم کو ایک قیمتی شال سے ڈھانپ رکھا تھا۔ میرے قریب پہنچنے پر اس نے میرا بازو تھام لیا اور کمزور قدموں سے میرے ساتھ اندر آ گئی۔ فوجی کملا کو لے گئے ہیں، وہ کمزور آواز میں بولی۔ ہاں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہارے علم میں ہے؟ ہاں، مگر کیوں؟ تسلی سے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا، میں نے کہا، اور میری بیوی راجیہ ایک کرسی پر گر پڑی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جیسے وہ روتی رہی ہو۔ بہرحال صورتحال میری توقع کے خلاف نہیں تھی۔ کیوں لے گئے اسے؟ آپ کو معلوم ہے، اور آپ نے اس کی مدد نہیں کی؟ میں نے خود ہی اسے فوجی ہیڈ کوارٹر کے سپرد کیا ہے۔ آپ نے؟ میری بیوی اچھل پڑی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک غیر ملکی جاسوس تھی، میں نے سرد لہجے میں کہا، اور میری بیوی پھٹی پھٹی نگاہوں سے میری شکل دیکھنے لگی۔ وہ اور جاسوس؟ اس نے بمشکل کہا۔ ہاں راجیہ، تم بھولی ہو، بھول پن میں تم نے ایک دشمن کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی تھی، لیکن اس جاسوسہ کی تصویر میں ایک جگہ دیکھ چکا تھا، میں نے اسے پہلی نگاہ میں ہی پہچان لیا۔ میں جو اس کے بارے میں کھوج کر رہا تھا تو تم غلط فہمی میں پڑ گئی تھی کہ شاید میں اسے پسند کر رہا ہوں، مگر میں اس کے بارے میں یقین کر رہا تھا، اور پھر رات کو اس کی تصدیق ہو گئی۔ میں نے راجیہ کو اپنے سامان کی تلاشی کے بارے میں بتایا۔ وہ فوجی رازوں کی کھوج میں یہاں آئی تھی، یہاں نہ جانے اس کے کتنے ساتھی ہوں گے۔ بہرحال ابھی تک اس نے زبان نہیں کھولی، لیکن کرنل راجو دہیا بہت سخت آدمی ہے، وہ اس کی زبان کھلوانے کے لیے سب کچھ کرے گا، اور اسے زبان کھولنی پڑے گی۔ ایسا عنایت نہ کرنا ناتھ، ایسا عنایت نہ کرنا، میری بیوی تڑپ کر بولی، اور میں چونک پڑا۔ یہ جاننے کی بھی بات کہ وہ غیر ملکی جاسوس ہے، میری دشمن ہے، تم ایسی بات کہہ رہی ہو؟ میں نے خشک لہجے میں کہا۔ یہ بات نہیں ناتھ، میری بیوی روتے ہوئے بولی۔ پھر کیا بات ہے؟ میں نے کہا۔ وہ تو گونگی ہے، اس نے مجھے اپنی زبان دکھائی تھی، وہ گونگی ہے، ایک لفظ نہیں بول سکتی، بس اشاروں میں بات کرتی ہے، اور مجھے محسوس ہوا جیسے میرا جسم پگھل کر بہہ رہا ہو، مجھے اپنا وجود ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا، اور ایک ہی جملہ میرے کانوں میں گونج رہا تھا، وہ گونگی ہے، وہ گونگی ہے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا، اور میری بیوی گھبرا گئی۔ کیا ہوا ناتھ؟ کچھ نہیں راجیہ، لیکن اس نے میرے سامان کی تلاشی کیوں لی تھی، اور اس کی تصویر ایک جنگی قیدی کے پاس کیوں تھی؟ ممکن ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو، میں اس کے بارے میں تحقیقات کر لو۔ وہ اتنے دن میرے ساتھ رہی ہے، وہ بڑی معصوم اور محبت کرنے والی لڑکی ہے، جاسوس ایسے نہیں ہوتے ناتھ۔ وہ تو بڑی دکھی تھی، میں نے کئی بار اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے دیکھے تھے، لیکن وہ اپنا دکھ نہیں بتاتی تھی۔ میں عورت ہوں ناتھ، عورت کو خوب سمجھتی ہے، میں نے کبھی اس میں کھوٹ نہیں پائی۔ تم میری بات مانو، میں یہ نہیں کہتی کہ تم اسے چھوڑ دو، تم اس کے بارے میں ضرور معلوم کرو، اور جب تک ثبوت نہ مل جائے اسے کوئی دکھ نہ پہنچاؤ۔ میں نے راجو دہیا سے کہہ دیا ہے کہ وہ اسے کوئی دکھ نہ پہنچائے۔ مجھے اس بارے میں کام کرنے کے لیے ایک خصوصی اجازت نامہ مل گیا ہے، میں کل صبح ہی کیمپ نمبر 152 روانہ ہو جاؤں گا، اور وہاں میجر ناصر شاہ سے ملوں گا۔ میں اس کے لیے پریشان ہوں ناتھ، میری بیوی نے کہا، اور دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی۔ عجیب پوزیشن تھی، مجھے کچھ ندامت بھی ہو رہی تھی۔ میرے خیال سے میں نے جلد بازی سے کام لیا تھا، اگر میں راجو دہیا سے دوسرے انداز میں بات کرتا تو ٹھیک تھا، مجھے اس کے بارے میں تحقیقات کرنے کی اجازت تو مل ہی جاتی، اور اس وقت تک وہ خاموشی سے میری بیوی کے پاس رہتی، لیکن اس طرح بھی تو دل کو اطمینان نہیں ہوتا۔ میں جاسوسہ کو اپنی بیوی کے پاس کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ شام
میں نے اپنی بیوی کے ساتھ گزاری اور پھر دوسرے دن صبح میں کیمپ نمبر 152 روانہ ہو گیا۔ راستے بھر میرے ذہن میں خیالات کے تانے بانے بنتے رہے۔ میں سوچتا رہا کہ مجھے کس انداز میں میجر ناصر کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک مشکل کام تھا۔ کرنل انوپ کمار نہ جانے میرے ساتھ تعاون کرے یا نہ کرے، ہر چند کے میرے پاس خصوصی اجازت نامہ موجود تھا۔ بہرحال اب جو کچھ بھی ہو، میں الجھے ہوئے دماغ کے ساتھ سفر کرتا رہا اور پھر اس شہر میں پہنچ گیا جہاں کیمپ نمبر 152 تھا۔ ٹیکسی لے کر میں کیمپ کی طرف چل پڑا جو شہر سے کافی دور تھا۔ تمام چوکیوں سے گزر کر بالآخر میں کیمپ پہنچ گیا۔ خاردار تاروں کی باڑ سے گزر کر میری ٹیکسی فوجی بیرکس کے سامنے پہنچ کر رک گئی اور میں نیچے اتر گیا۔ ٹیکسی والے کو بل ادا کرنے کے بعد میں کرنل انوپ کمار کے سامنے پہنچ گیا۔ انوپ کمار نے مسکراتے ہوئے میرا خیر مقدم کیا تھا۔ میں نے فوجی آداب کے بعد اس سے مصافحہ کیا اور اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ سناؤ میجر، کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے کرنل، آج کل کچھ الجھنوں میں گرفتار ہوں۔ اوہو، خیریت؟ تمہاری ڈیوٹی تو کیمپ نمبر 28 پر تھی۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ خوش قسمت ہو یار، سنا ہے کہ وہاں عورتیں بھی ہیں۔ یہاں تو عورت کی شکل دیکھنے کو ترس گئے ہیں۔ کئی بار اس کیمپ سے تبادلہ کرانے کی کوشش کی ہے لیکن نجات ہی نہیں ملتی۔ میں بے دلی سے مسکرانے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکا۔ کرنل کی بات مجھے پسند نہیں آئی تھی لیکن میں اس کا کیا کر سکتا تھا؟ بہرحال وہ مجھ سے بڑے رینک کا افسر تھا۔ دوسری طرف ان قیدیوں نے آج کل بہت پریشان کر رکھا ہے۔ سب کے سب پریشان اور نڈھال ہیں۔ پچھلے دنوں ان کے شہروں میں زبردست سیلاب آیا تھا۔ یہ اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب کے لیے فکر مند ہیں۔ کھدے کہیں کے اپنی زندگی کی خیر نہیں ہے اور بال بچوں کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کان کھانے آ جاتا ہے کہ اس کے بال بچوں کی خیریت معلوم کرائی جائے۔ 2-3 کو تو میں اچھی طرح خیریت معلوم کرا چکا ہوں لیکن ابھی کچھ اور لوگوں کے دماغ درست کرنا پڑیں گے، کرنل نے کہا اور میرا دل ڈوبنے لگا۔ وہ میری فوج کا کرنل تھا لیکن مجھے اس پر بڑا غصہ آیا۔ کتنا سنگدل تھا یہ انسان۔ بہرحال میں اسے جواب طلبی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا دل کڑ کر رہ گیا۔ میں آپ کے پاس ایک خاص کام سے آیا ہوں جناب، میں نے کہا۔ کیا بات ہے؟ کرنل نے مجھ سے پوچھا اور میں نے وہ اجازت نامہ نکال کر اس کے سامنے ڈال دیا۔ کرنل نے اجازت نامے کو غور سے دیکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، ایسی کیا خاص بات ہے جس کے لیے تمہیں اس کی ضرورت پیش آئی؟ پچھلے دنوں ایک پراسرار لڑکی میری نگاہ میں آئی ہے جناب۔ مجھے شبہ ہے کہ وہ غیر ملکی جاسوس ہے۔ میں اس کے بارے میں تحقیقات کر رہا ہوں۔ کیونکہ یہ شبہ زیادہ مضبوط نہیں ہے اس لیے پہلے میں تحقیقات کر لینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی بے گناہ میرے ہاتھوں ظلم کا شکار نہ ہو۔ ٹھیک ہے، مگر یہاں اس کیمپ میں میجر ناصر شاہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس جاسوسہ کی کسی حد تک نشاندہی کر سکتا ہے۔ اوہ، میجر ناصر شاہ؟ وہ اسپتال میں ہیں۔ وہ بھی ان لوگوں میں سے ایک ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے پریشان تھا۔ سنا ہے اس کا گاؤں براہ راست سیلاب کا شکار ہوا ہے۔ بہرحال میں نے اس کی اچھی خاصی مرمت کرا دی ہے لیکن اب وہ ٹھیک ہے۔ تم اسپتال چلے جاؤ، وہاں اس سے گفتگو کر لو اور جو کچھ معلوم ہو مجھے بھی بتانا۔ بہتر ہے، میں نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ مجھے وہ جیالہ میجر یاد آ گیا تھا جس نے مجھ تنہا آدمی پر وار کرنے کے بجائے خود کو میرے سپرد کر دیا تھا، حالانکہ کم از کم وہ مجھے قتل کر سکتا تھا۔ بہرحال میں انوپ کمار سے اجازت لے کر اسپتال چل پڑا۔ مجھے خوشی تھی کہ کرنل نے میرے ساتھ آنے کی کوشش نہیں کی تھی ورنہ میں دل جمی سے اس سے سوالات نہ کر سکتا۔ کیمپ کے ایک حصے میں بنے ہوئے فوجی اسپتال میں داخل ہوتے ہوئے نہ جانے کیوں میرے قدم لرز رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کرنل انوپ کمار نے ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا جو انہیں اسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ بہرحال
میں اسپتال کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ پھر میں نے ایک ڈاکٹر سے میجر ناصر کے بارے میں پوچھا۔ کمرہ نمبر 11 میں ہے جناب، اور میں ایک قطار میں بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے کمروں کے نمبر دیکھتا ہوا 11 نمبر کے سامنے رک گیا۔ اندر خاموشی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا، اور بستر پر ہڈیوں کے ایک ڈھانچے کو پڑا دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہاں، یہ میجر ناصر شاہ ہی تھا، وہ جیالہ فوجی جس کی پیشانی سے ایک انوکھی شان ٹپکتی تھی، جس کے چوڑے سینے کو دیکھ کر میں نے رشک کیا تھا، جس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ لیکن اب وہ کیا تھا؟ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ۔ اس کی آنکھیں حلقوں میں دھسی ہوئی تھیں، گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں، ایک ہاتھ پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا، پیشانی پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی، گردن پر کراس ٹیپ چپکے ہوئے تھے، اوپری جسم پر بھی جگہ جگہ ٹیپ لگے ہوئے تھے۔ میرا دل رو رہا تھا۔ میں اپنے ملک کا دشمن نہیں تھا، لیکن انسانیت کا دشمن بھی نہیں تھا۔ میں آگے بڑھا اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ چھت کو تک رہا تھا۔ میرے دل کو ایک دھچکا سا لگا۔ کیا وہ مر گیا؟ ناصر شاہ، میں نے اسے آواز دی اور اس کی نگاہیں چھت سے ہٹ گئیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں دھندلاہٹ تھی اور چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے مجھے پہچان نہ پا رہا ہو۔ مجھے پہچان گئے ناصر شاہ؟ میں نے اس کے برابر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، پہچان گیا، تم میری شکست ہو، اس نے کھوکھلے لہجے میں کہا۔ فتح اور شکست میدان جنگ میں ہوتی ہے ناصر شاہ۔ میرا نام کیرتن ہے اور اس وقت میں ایک انسان کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ مجھے یاد ہے، تم بہادر ہو۔ ہم ملکوں کے لیے جنگ کرتے ہیں، مرتے ہیں، مارتے ہیں، لیکن صرف میدان جنگ میں۔ پھر جنگوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور ہماری دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر تم کار کے حادثے کے زخمی اور کسی سڑک پر بے بس پڑے ہوتے تو میں تمہیں اس لیے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ تم دشمن کے سپاہی ہو۔ ہماری دشمنی میدان جنگ میں ہوتی ہے، لیکن تمہارے اصول دوسرے ہیں، ہم سے مختلف۔ میں تم سے شرمندہ ہوں میجر، اور کچھ نہیں کر سکتا، میں نے ندامت سے کہا۔ تم بہادر ہو، اور بہادر انسان وہ ہوتا ہے، میں جانتا ہوں۔ میں تمہارے پاس ایک کام سے آیا ہوں۔ حکم دو، اس نے کہا۔ تمہیں وہ شام یاد ہے جب کرنل انوپ نے تم سے ایک پرچم چھینا تھا؟ میں نے کہا۔ ہاں، اس ظالم نے ایسا کیا تھا، لیکن پرچم کی محبت وہ آج تک میرے دل سے نہیں چھین سکا۔ میں آج بھی اپنے پرچم کو سلامی دیتا ہوں، اس کے خوبصورت رنگ آج بھی میرے دل میں منور ہیں، اس نے جواب دیا۔ ہر محب وطن کے دل میں پرچم کی عظمت ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں اذیت دی گئی تو تم بے ہوش ہو گئے تھے۔ بے ہوشی کے بعد پرچم تمہارے لباس سے نکال لیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک تصویر بھی گر پڑی تھی جسے میں نے واپس تمہارے کوٹ میں رکھ دیا تھا۔ تصویر؟ ہاں، کسی لڑکی کی تصویر تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ لڑکی مصیبت میں ہے۔ اگر تم اس کے بارے میں مجھے سب کچھ صاف صاف بتا دو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں ایک انسان کی حیثیت سے وعدہ کرتا ہوں کہ خواہ مجھے اس کے لیے ملازمتی کیوں نہ چھوڑنی پڑے، میں اس لڑکی کی مدد کروں گا۔ وہ منہ پھاڑے میری گفتگو سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پرانی چمک لوٹ آئی تھی۔ گو بے رحم کرنل نے اس کے جسم کو توڑ دیا تھا، لیکن وہ جوانوں کی پھرتی سے اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ وہ مصیبت میں ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں میجر، پہلے تمہیں اس کے بارے میں تفصیل بتانی ہوگی، مگر ٹھہرو، کیا آج بھی تمہارے پاس تصویر ہے؟ ہاں، وہ میرے پاس موجود ہے۔ اگر اجازت دو تو میں اسے دیکھ لوں۔ تم لوگوں کو اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سامنے میرا کوٹ موجود ہے، اس نے کہا۔ اگر تم خوشی سے اجازت نہیں دو گے تو میں تصویر نہیں نکالوں گا۔ مگر مجھے بتاؤ، تمہیں اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ یہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے مجھے تصویر دیکھ لینے کی اجازت دو، اس نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ دیکھ لو، جلدی دیکھ لو، اور براہ کرم مجھے بتاؤ تمہیں اس کے بارے میں کیا معلوم ہے، اس نے پریشانی سے کہا، اور میں اٹھ کر اس کے کوٹ کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے بوسیدہ تصویر نکال لی
ایک ہنستی مسکراتی تصویر جس میں پھولوں کی سی تازگی تھی۔ وہ تصویر پر جگہ جگہ شکنیں پڑ گئی تھیں، لیکن یہ بوسیدگی اس سے زندگی نہیں چھین سکی تھی۔ اور یہ تصویر کملا کی ہی تھی۔ ذرہ برابر فرق نہیں تھا، سوائے اس کے کہ اس کے چہرے پر سکون بخش مسکراہٹ تھی اور کملا کے چہرے میں ایک سوگوار اداسی۔ میں نے تصویر کوٹ میں واپس رکھ دی۔ مجھے دے دو، اس نے التجا کی، اور میں نے تصویر دوبارہ نکال کر اسے دے دی۔ وہ والہانہ انداز میں اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اسے سینے سے لگا لیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے بتاؤ میجر، تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس نے مجھ سے پھر کہا۔ سب کچھ اسی وقت بتا سکتا ہوں جب تم مجھے اس کے بارے میں بتاؤ گے۔ آہ میجر، تم تو میرے اوپر ظلم نہ کرو۔ سنو، یہ میری بیوی ہے، یہ میری محبت ہے، یہ صرف ایک رات کی دلہن ہے۔ میں نے برسوں اس کی آرزو میں گزار دیے، اور جب یہ مجھے ملی تو صرف چند گھنٹوں کے لیے۔ تم اس رات کی داستان کیا جانو گے میجر؟ جب میری برسوں کی آرزوؤں کی تکمیل ہوئی تھی، یہ دلہن بن کر میرے گھر آئی تھی، لیکن اس رات کی صبح بہت جلد ہو گئی۔ اس صبح کا سورج بڑا بے رحم نکلا، مجھے طلب کر لیا گیا، اور میں اس حسین خواب کو آنکھوں میں سجائے ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا، جہاں مجھے میرے ملک کے دوسرے حصے میں بھیج دیا گیا، اور پھر وہ رات کبھی نہ آئی۔ ہاں، اس رات کا تصور آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے۔ یہ شاہدہ ہے میجر، یہ میری بیوی ہے۔ خدا کے لیے مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، بتا دو میجر، میں تمہارے کیے ہوئے تمام ستم بھول جاؤں گا۔ کیا یہ تعلیم یافتہ عورت ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، اس نے BA کیا ہے۔ کیا یہ گونگی ہے؟ نہیں، لیکن بہت کم گو ہے۔ ایک بات اور بتاؤ میرے دوست، کسی بھی حیثیت سے وہ سرکاری جاسوس بن سکتی ہے؟ ممکن ہے کہ تمہاری وجہ سے اس نے اس محکمے میں شمولیت اختیار کر لی ہو، میں نے کہا، اور وہ پاگلوں کی طرح میرا منہ تکنے لگا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، وہ ایک شریف خاندان کی لڑکی ہے، ایسے خاندان کی جس کی عورتوں نے پردے کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکالا۔ تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے وہ قدرے آزاد تھی، لیکن محکمہ جاسوسی میں اس کی شمولیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تب پھر وہ یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ میں نے جھنجھلا کے کہا۔ آہ، کب تک میرے صبر کا امتحان لوگے میجر؟ خدا را مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ ہمارے ملک میں موجود ہے اور ہماری قید میں ہے، اور میں نے اسے پوری تفصیل منوان بتا دی، جسے سن کر وہ زار و قطار رونے لگا۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرے پاؤں پکڑ لیا۔ وہ بے قصور ہے میجر، وہ نہ جانے کس طرح یہاں آ گئی۔ خدا را مجھے ایک بار اس سے ملا دو، میں اس سے سب کچھ معلوم کر کے تمہیں بتا دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میجر، وہ تو بہت معصوم ہے، وہ جاسوسی نہیں کر سکتی، وہ تو بڑی کمزور دل ہے، وہ کہتا رہا، اور میں بمشکل اسے تسلی دے سکا۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں بہت جلد اس کی ملاقات اس سے کرا دوں گا، لیکن اسے تفصیلی رپورٹ مجھے دینا ہوگی، ورنہ پھر میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ اسے بتانا ہوگا کہ وہ کس طرح اس ملک میں داخل ہوئی، اور یہ کہ کیا اس کے ساتھ کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں، اور میجر ناصر شاہ نے وعدہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے وعدہ کرتا ہے کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دے گا، اور پھر میں اس کے پاس سے چلا آیا۔ اس کی پردرد داستان میرے دل کو خون کے آنسو رلا رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے لیے کیا کر سکوں گا۔ سب سے بڑی بات یہی تھی کہ اس کے اس ملک میں داخل ہونے کا کیا ذریعہ ہے۔ اگر وہ ذریعہ غیر قانونی ہوا تو پھر میں اسے بچا نہ سکوں گا۔ بہرحال میں کچھ وعدہ کر چکا تھا، اسے ہر حال میں وعدہ پورا کرنا تھا۔ چنانچہ میں کرنل انوپ سے ملا اور اسے اپنی خواہش بیان کر دی۔ کوئی حرج نہیں ہے میجر، لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ ناصر شاہ سب کچھ سچ بتا دے گا؟ میں پوری کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے، تم اسے یہاں بلا لو، کرنل انوپ نے فراغ دلی سے کہا، اور میں انتظامات کرنے لگا۔ پھر میں خود اسے لینے چل پڑا۔ ہیڈ کوارٹر میں کرنل راجو دیا نے اپنے وعدے کی پابندی کی تھی، وہ صرف قید تھی
اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں دی گئی تھی۔ میں نے اس کے لیے نیا لباس مہیا کیا اور سلیقے سے بنا سنوار کر لے چلا۔ صاف ستھرے لباس میں اس کی شخصیت کا صحیح اندازہ ہوتا تھا۔ اس نے آنکھوں پر چشمہ لگایا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں پرس تھا۔ یہ تمام چیزیں اسے میں نے مہیا کی تھیں۔ نہ جانے کیوں وہ کسی قدر مطمئن نظر آ رہی تھی۔ راستے میں نے اسے میجر ناصر شاہ کے بارے میں بتایا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اسے اس سے ملانے لے جا رہا ہوں۔ اس بات نے اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار کیے، لیکن اس کی زبان اب بھی خاموش ہی رہی۔ اور پھر ہم کیمپ نمبر 152 میں پہنچ گئے۔ کرنل راجو دیا یہاں کا انچارج تھا۔ گو میرے پاس خصوصی اجازت نامہ تھا، لیکن بہرحال کرنل کی اجازت کے بغیر ہم کچھ نہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ میں کرنل کی بیرک کے سامنے پہنچ گیا۔ کرنل نے بڑی گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا تھا۔ اس نے گہری نظروں سے کملا یہ شاہدہ کا جائزہ لیا اور میں نے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دیکھی۔ کیا میں اسے میجر ناصر شاہ کے پاس لے جا سکتا ہوں جناب؟ ابھی نہیں میجر، پہلے مجھے اس سے کچھ سوالات کرنے دو، کرنل نے کہا۔ جو حکم، لیکن یہ کسی سوال کا جواب نہیں دیتی، شاید گونگی ہے۔ میں زبان کھلوانے کا خاص فن جانتا ہوں میجر، تم فکر مت کرو، بہت جلد میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا، کرنل نے کہا اور میرا ذہن تاریک ہو گیا۔ مجھے کرنل کے الفاظ سے مکاری جھلکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی حفاظت کا کام میرے سپرد کیا گیا ہے کرنل، اس خصوصی اجازت نامے کے تحت، براہ کرم۔ میجر، کرنل نے میری بات کاٹ دی، اس کیمپ میں مجھے کیا کرنا ہے میں بخوبی سمجھتا ہوں۔ پلیز گیٹ آؤٹ، کرنل نے کہا اور میں اسے سلوٹ کر کے باہر نکل آیا۔ میرا دل دھواں ہو رہا تھا۔ غلطی میری ہی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو یہ میجر ناصر شاہ کے دل پر ایک اور کاری زخم ہوگا۔ کاش میں اسے بچا سکتا، لیکن کرنل کے اختیارات کو چیلنج کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں اس بیرک سے نکل آیا۔ میرا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ سخت سردی تھی، لیکن میری پیشانی پسینے سے تر تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ کرنل کی بیرک میں گھس جاؤں اور شاہدہ کو اس کے پنجۂ ستم سے بچا لوں، لیکن اپنی بزدلی کا اعتراف کرتا ہوں میں یہ کر نہ سکا اور بیرک کے باہر پریشانی سے ٹہلتا رہا۔ باہر کوہر پڑنے لگی تھی، ماحول دھواں دھواں ہو رہا تھا اور یہ دھواں میرے دل میں بھی تھا کہ اچانک اندر سے ایک کریہا دھاڑ سنائی دی اور پھر دوڑتے قدموں کی آوازیں۔ میں بھی جلدی سے اندر گھس گیا۔ بیرک میں تعینات سپاہی ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر سراسیمگی تھی۔ ان میں سے ایک نے کرنل کے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور میں کرنل کے کمرے کی طرف دوڑ گیا۔ کمرے کے عین وسط میں کرنل کا خون آلود جسم تڑپ رہا تھا۔ اس کے دانت اذیت سے بھچے ہوئے تھے اور پہلو سے خون ابل رہا تھا، اور کمرے میں شاہدہ موجود نہ تھی۔ ایک بار پھر میرا فرض جاگ اٹھا۔ وہ جیسا بھی تھا میری فوج کا افسر تھا۔ میں باہر نکل آیا اور سپاہیوں کو احکامات جاری کرنے لگا، اور پھر پوری بیرک کے کونے کونے میں شاہدہ کو تلاش کیا، لیکن وہ کسی طرح باہر نکل گئی تھی۔ کیمپ کے وائرلیس کھڑکنے لگے۔ چاروں طرف اطلاع کر دی گئی کہ بھاگنے کی کوشش کرنے والے کو گرفتار کر لیا جائے، اور پھر پورے کیمپ میں ہنگامے جاگ اٹھے۔ فوجی گاڑیاں حرکت میں آ گئیں، چاروں طرف بھاگ دوڑ ہونے لگی۔ سب کو پتہ چل گیا کہ کوئی لڑکی کرنل کو قتل کر کے فرار ہو گئی ہے، لیکن 2 گھنٹے کی شدید تلاش کے باوجود اس کا پتہ چل نہ سکا۔ تب کھوجی کتے حرکت میں لائے گئے۔ وہ کسی ایسی جگہ چھپ گئی تھی جہاں انسانی نگاہیں نہیں پہنچ رہی تھیں۔ فوجی کتوں کے پٹے پکڑے اس کی تلاش میں گھومنے لگے۔ دفعتاً مجھے ایک خیال آیا اور میں اسپتال کی طرف چل پڑا۔ اسپتال کے دروازے پر بھی فوجی موجود تھے۔ میں انہیں ہٹا کر اندر داخل ہو گیا اور پھر میں دبے پاؤں اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں ناصر شاہ موجود تھا۔ اندر سے سسکیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے اپنا پستول نکال لیا۔ یقیناً یہ سسکیاں نسوانی تھیں۔ وہ اندر موجود ہے۔ میں نے پوری قوت سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر
नासिर शाह अपने बिस्तर पर पाँव लटकाए बैठा हुआ था। इसकी आंखों से भी आंसू रवा थे, लेकिन कमरे में इसके अलावा और कोई नहीं था। मैंने बिस्तर के नीचे झाँका और इधर उधर देखने लगा। क्या वो यहाँ आई थी? मैंने कदरे सख्त लहजे में नासिर शाह से पूछा और वो टपटपाई आंखों से मुझे देखने लगा। जवाब दो मेजर, क्या वो यहाँ आई थी? मैंने उसके करीब पहुंचकर पूछा और उसने गर्दन हिला दी। कहाँ गई? बैठ जाओ मेजर, मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ, उसने कहा। पहले उसे तलाश कर लूँ। उसने हमारे कर्नल का खून कर दिया है। कर्नल ने उससे दस्तदराजी की थी। वो इसकी तरफ हविस के साथ हाथ बढ़ा रहा था। लेकिन उसे तलाश करना मेरा फ़र्ज़ है, मैंने कहा और वापस पलटने लगा। रुक जाओ मेजर, तुम अपना ये फ़र्ज़ कभी पूरा ना कर सकोगे, उसने कहा और मेरे कदम रुक गए। क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा। वो जिंदा नहीं है मेजर, वो सिर्फ एक रूह है, मेजर नासिर ने जवाब दिया और फूट फूट कर रो पड़ा। मैं सख्त के आलम में रह गया था। वो मेरी तलाश में आई थी। रूह के रिश्ते अटूट होते हैं मेजर, वो मेरी बीवी है। सैलाब ने हमारे पूरे घर को तबाह कर दिया, सब मर गए। वो भी सैलाब की नज़र हो गई। वो भी बेबसी से मुझे याद करते करते मर गई और फिर जिस्म से आज़ादी मिलते ही वो मेरी तलाश में चल पड़ी। इसने मेरा सुराग लगाने के लिए तुम्हारे घर में पनाह ली थी। इस रात तुम्हारे सामान में ऐसे कागजात तलाश कर रही थी जिनसे मेरा पता मालूम हो सके, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। इसने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो जासूस नहीं है, वो तो सिर्फ मेरी तलाश में यहाँ आई थी और अब इस कैंप से बाहर मेरी मुंतज़िर है। मैं जा रहा हूँ मेजर, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुझे आज़ादी की तलाश नहीं है, मैं अब रूह की आज़ादी चाहता हूँ। वो खड़ा हो गया। मेरे हाथ पाँव की जान निकल गई थी। मैं उसे रोक भी न सका और वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। और फिर मैं उस वक्त चौंका जब बाहर से शोर व गुल की आवाज़ें सुनाई दीं। मुश्किल तमाम में बाहर आया तो मैंने देखा कि मेजर नासिर शाह का जिस्म दरवाजे में पड़ा था और सिपाही इसे घेरे में लिए खड़े थे। ये बाहर भागने की कोशिश कर रहा था मेजर, हमने मुश्किल इसे रोका है, एक सिपाही ने कहा और मैं सिपाहियों को जल्दी से हटाकर इस पर छुप गया। वो बाहर मेरी मुंतज़िर है मेजर, हम आज़ाद फ़ज़ाओं में जा रहे हैं। इसके मुंह से आखिरी अल्फाज निकले और इसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई।